قسم ہے قلم کی اور اس کی وہ جو لکھتے ہیں، آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ دیوانے اور مجنون نہیں ہیں، اور بے شک آپ کے لیے اجر ہے بے انتہا جو نہ ختم ہونے والا ہے، اور بے شک آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس پاک باز اور مقدس ہستی پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا، اور ہم سب کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا، اور آپ پر اپنی کتاب مقدس قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ تو آج آپ کے سامنے اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر کچھ بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی اور پھر ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں قرآن مجید سے اور احادیث صحیحہ سے انشاءاللہ آج آپ کے سامنے کچھ بیان ہوگا۔ تو حضرات گرامی قدر، جب بھی ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے امام ہیں، اور رسول کی تربیت خود اللہ کریم کرتا ہے، اور اس انداز سے اس کا تزکیہ کرتا ہے کہ وہ اخلاق و کردار میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ عملی نمونہ تصور کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر دو چیزوں کی قسم اٹھا کر سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دے رہا ہے، اور اللہ کریم فرماتے ہیں نون والقلم، مجھے قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور جو لکھنے والے لکھتے ہیں۔ آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ دیوانے اور مجنون نہیں ہیں، اور بے شک آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اور آپ ملک عظیم کے مالک ہیں۔ اور رسول ہمیشہ وحی الہی کی اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، اس لیے وحی الہی ہی
اس کا اخلاق ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی آدمی نے پوچھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو سیدہ عائشہ پوچھنے لگی کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا پڑھا ہے میں نے، کیوں نہیں پڑھا؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق، قرآن آپ کا اخلاق ہے، اور آپ قرآن مجید کی عملی تصویر تھے، اور آپ کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی صرف قرآن مجید نے ہی نہیں دی، بلکہ اس سے پہلے آسمانی کتابوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد الرحمن بن عمر بن عاص سے پوچھا کہ آپ مجھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں ذرا بتلاؤ تو صحیح سے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، تورات میں بھی آپ کی بعض صفات بیان کی گئی ہیں جو قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، اور اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ اے میرے نبی، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو جنت کی خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو جہنم سے لوگوں کو ڈرانے کے لیے بھیجا، اور ہم نے آپ کو توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا، اور ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کے بھیجا۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں آپ کی یہ صفات بھی موجود ہیں، لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بد اخلاق ہیں اور نہ ہی سخت مزاج ہیں، اور نہ ہی بازاروں میں شور کرنے والے ہیں، ولا یدفع السیئۃ بالسیئۃ، اور نہ ہی برائی کا جواب برائی سے دیتے ہیں، ولکن یعفو ویصفح، بلکہ آپ برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں، گالی کا جواب معافی کے ساتھ دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی معاف کرنے والے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، جب بیان فرماتی ہیں آپ کے بارے میں کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی، آپ نہایت پریشانی کی حالت میں گھر تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی، کیونکہ اس وقت سرور کائنات علیہ السلام نے اس سے پہلے جبریل امین کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو سیدہ خدیجہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ ہرگز نہیں، آپ خوش ہو جائیں، آپ کو خوشخبری ہے کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اس لیے فواللہ، خدا کی قسم، انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعون علی انواع بالحق، کہ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، اس لیے آپ کو صلہ رحمی کرتے ہیں، اور آپ تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کے کام آتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَىٰ أَنْوَاعِ بِالْحَقِّ، اور حق کے معاملات میں، حق کی باتوں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور یہ تو اپنے تھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ لوگ جو کافر تھے، مشرک تھے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانتے تھے، انکار کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کو صادق امین ضرور مانتے تھے کہ آپ وعدے کے سچے ہیں، وعدے کی پاسداری کرنے والے ہیں، اور اپنی قیمتی اشیاء، سونا، چاندی، نقدی، زیورات وغیرہ سارے کے سارے اللہ کے نبی کے پاس جمع کرواتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ پورے مکہ میں
کفار اور مشرکین پر ان کو اعتماد نہیں تھا، اعتماد تھا تو سرور کائنات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا تھا۔ اور تو جب بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ نبوت سے سرفراز ہوئے اور اللہ کریم نے آپ پر یہ آیت نازل فرمائی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے پیارے پیغمبر آپ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو بلائیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرائیں ان کو، اور اپنی تبلیغ کا کام سرور کائنات علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیا۔ تو آپ نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر تمام قبیلوں کو پکارا، یا عبد مناف یا عبد شمس، اور اسی طرح دیگر قبائل کے لوگوں کو پکارا۔ جب وہ آپ کے پاس پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ بات کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری اس بات کو سچ مانو گے؟ کیا تم میری اس بات پہ یقین کرو گے؟ تو سب نے بھیا زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہم آپ کی بات پر یقین کریں گے، ہم آپ کی بات کو مانیں گے، ہم آپ کی بات کی تصدیق کریں گے، اس لیے کہ ما جربنا علیکا کذبا، کہ ہم نے آج تک آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، ما جربنا علیکا الا صدقا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے دیکھا ہے اور آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے کبھی نہیں ہم نے دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، کہ پھر اگر تم میری بات کو صحیح مانتے ہو، سچ مانتے ہو، تو میں تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ قولوا لا الہ الا اللہ، تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے اور تم کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہو جاؤ گے، اور کیسر و کسریٰ کے تاج تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ اور اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے، صلح حدیبیہ کے دوران جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ روم ہرقل کو اپنا ایک خط بھیجا کہ جس میں اس کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی، تو اس وقت قریش کا ایک قافلہ روم میں تھا اور ابو سفیان بن حرب بن امیہ اس کا سربراہ تھا، اور ابھی وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، دار اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا۔ ہرقل نے نبی رحمت کا خط پڑھنے سے پہلے ابو سفیان اور اس کے دیگر ساتھیوں کو بلایا اور ان سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سوالات کیے، تو انہوں نے ہرقل کو دیانتداری سے جوابات دیے، سچائی کے ساتھ جوابات دیے، اور اس کے سوال میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ اے لوگو تم مجھ کو بتلاؤ، اے ابو سفیان تم آج اس قافلے کے امیر ہو، مجھے بتلاؤ تو صحیح کہ نبوت سے پہلے تم نے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی ان پر تم نے جھوٹ کی تہمت لگائی ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، اور کسی نے کہا ہے کہ الفضل ما شہدت بالآداء، کہ آدمی کی فضیلت اس میں ہے، جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے، اور آدمی کی فضیلت اور اس کی اچھائی یہ نہیں ہے کہ اس کے اپنے تعریف کرے، بلکہ آدمی کی تعریف اس کے بیگانے کرے تو پھر اس کی فضیلت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح شاہ روم نے دوسرا سوال ابو سفیان سے پوچھا کہ وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان کہنے لگا، وہ کہتے ہیں اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا واترکوا ما یقول آباؤکم ویأمرون بالصلاۃ والصدق والعفاف والصلہ، کہ وہ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ تم ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور جو تمہارے آباء و اجداد کا مذہب تھا، جو وہ کہتے تھے اللہ کے بارے میں تم وہ نہ کرو، اور ان باتوں کو چھوڑ دو، پرانے بابوں کی باتوں کو تم چھوڑ دو۔ وَيَأْمُرُونَ بِالصَّلَاةِ، اور وہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، سچائی کا حکم دیتے ہیں، پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو ہرقل نے تمام سوالات کے
جوابات سننے کے بعد ان کی یہ توجیہ بیان کی کہ تم نے جو کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، تو مجھے یقین ہے کہ جب وہ لوگوں پر نہیں جھوٹ بولتے تھے تو وہ اللہ کریم پر کس طرح جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اور تم نے جو کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اس کا شریک بنانے سے تمہیں روکتے ہیں، نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں، پاک دامنی اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں، صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتے ہیں اور معاف کرنے کا حکم دیتے ہیں، تو تم نے جو کچھ کہا ہے اگر یہ برحق ہے تو آن قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس تخت بادشاہت کے بھی مالک بن جائیں گے۔ اور مجھے یقین تھا کہ تشریف لانے والے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا تھا کہ تم میں سے ہوں گے۔ بس اگر مجھے یقین ہوتا تو میں آپ تک پہنچ سکوں گا تو میں ضرور آپ سے ملنے کی کوشش کرتا، اور اگر میں آپ کے پاس پہنچ جاتا تو میں آپ کے پاؤں دھوتا۔ اور اسی طرح ترمذی کی ایک حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا کان یقول لأحدنا عند المعتبہ ما لہ تعریب جبینہ، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی کو برا کہتے تھے، نہ آپ بےہودہ بات کہتے تھے، نہ کسی پر لعنت بھیجتے تھے۔ اگر آپ ہم میں سے کسی کو ڈانٹنا چاہتے تو زیادہ سے زیادہ یہ بات ارشاد فرماتے کہ اسے کیا ہو گیا ہے اس کی پیشانی۔ اور عبداللہ بن سلام آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تو آپ لوگوں کو ارشاد فرما رہے تھے، کون سی بات ارشاد فرما رہے تھے؟ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اور اللہ کے نبی کو یہ بات میں فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ آپ فرما رہے تھے کہ سلام کو عام کرو، ایک دوسرے کو سلام کہو اور پھر لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو، اور رات کے وقت قیام کرو، اللہ کی عبادت کرو، رات کو سجدے کرو، اللہ کے سامنے رکوع کرو، جھکو اس کے سامنے، اور جب لوگ سوئے ہوئے ہو یہ چار کام اگر تم کر لو گے، افشوا السلام، سلام کو پھیلانا، اور دوسری بات کھانا کھلانا، تیسری بات صلہ رحمی کرنا، اور چوتھی بات کہ جب لوگ رات کے وقت سوئے ہوئے ہوں تم اللہ کی عبادت کرو، تدخلوا جنت اسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر آپ کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا وانہ یقول ان خیارکم احاسنکم اخلاقا، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہ بےہودہ گفتگو کرتے تھے اور نہ ہی کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو تم میں سے اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہے۔ اور حضرت صفیہ بن حیی یہ آپ کی ازواج مطہرات میں سے ہے اور مومنوں کی ماں ہے، آپ کے اخلاق کے بارے میں بیان فرماتی ہیں، ما رأیت احسن خلقا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے آج تک سرور کائنات علیہ السلام جیسا اخلاق والا کوئی آدمی نہیں دیکھا میں۔ اور بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، کہ جب بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کسی چیز کا مطالبہ کیا، کوئی بات کہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو نہ نہیں کی۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سہل بن سعد
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چادر اپنے ہاتھ سے بنی اور آپ کو تحفہ دینے کے لیے آئی اور کہا اللہ کے رسول یہ میں نے چادر آپ کے پہننے کے لیے آپ کے اوڑھنے کے لیے میں نے آپ کو دی ہے، اس کو قبول کر لیجیے۔ چنانچہ آپ نے اس کو قبول کر لیا اور آپ کو اس چادر کی ضرورت بھی تھی، اس لیے آپ نے فوراً اپنے کندھوں پہ اس کو رکھ لیا۔ اور جب اس کے بعد ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کہنے لگے اللہ کے رسول یہ چادر بہت خوبصورت ہے، آپ یہ چادر مجھ کو دے دیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے تم لے لو، اس کو چادر دے دی۔ اس کے بعد جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو باقی صحابہ کرام نے اس صحابی کو حضرت عبد الرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی خوشخبری دی ہے، اور اس سے کہنے لگے تم نے یہ کام اچھا نہیں کیا، آپ کو معلوم بھی تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی ضرورت تھی، اس لیے آپ نے چادر اس سے قبول کی، تو آپ نے کیوں مانگی؟ چنانچہ لوگ اس کو یہ بات کہہ رہے ہیں تو صحابی نے کہا رجوت برکتہا حین لبسہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی یکفن فیہا، اور تمہیں کیا معلوم، تم نے تو یہ سمجھا کہ میں نبی کے کندھوں سے چادر اتار کر اپنے پاس رکھ لی ہے، اور خدا کی قسم ہے کہ جب سرور کائنات علیہ السلام نے اس چادر کو پہنا تھا تو میں نے اس کی برکت کی وجہ سے یہ خیال کرتے ہوئے کہ شاید یہ چادر میرے کفن کا سامان بن جائے، میں نے اس لیے مانگی تھی۔ اور پھر جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 31 ہجری کو ہوئی تو پھر اسی چادر میں ان کو کفن دیا گیا۔ تو سرور کائنات علیہ السلام کا اخلاق کہ کوئی چیز جب بھی کوئی آدمی مانگتا اس کو فوراً دے دیتے، اور آپ کی عائشی اور انکساری کے بارے میں حالانکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر امام الانبیاء ہے، لیکن اتنے بڑے مرتبے کے پر فائز ہونے کے باوجود بھی آپ نہایت منکسر مزاج تھے، متواضع انسان تھے اور عاجزی کرنے والے تھے، خاطر مدارت کرنے والے تھے، آؤ وقت کرنے والے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں گل مل جاتے تھے اور ہمیشہ ان کے قریب رہتے تھے، اور آپ کے اور صحابہ کے درمیان کوئی ایسا نہ تھا کہ جس کے ذریعے سے صحابہ آپ سے ملاقات کرتے تھے، بلکہ ہر صحابی جب بھی چاہتا جس وقت چاہتا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ ملاقات کرتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جبریل امین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اس دوران جبریل نے آسمان سے ایک فرشتے کو آتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ فرشتہ جب سے پیدا ہوا ہے اس سے پہلے وہ کبھی نازل نہیں ہوا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو اے محمد، اس نے آ کے کہا فرشتے نے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا بندہ نبی بننا چاہتے ہیں۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تواضع لربک کہ اے اللہ کے نبی تواضع کیجئے اللہ کے لیے، خشوع و خضوع کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا لا بل عبدا رسولا کہ میں بادشاہ نبی نہیں بننا چاہتا، میں بندہ رسول ہی بننا چاہتا ہوں۔ اور ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین کہ اے اللہ مجھے اسی حالت میں زندہ رکھنا کہ میں مسکین ہوں، اور اسی حالت میں مجھے موت آئے کہ میں مسکین ہوں، اور قیامت کے دن مجھے مسکینوں کے زمرے میں اٹھانا، مسکینوں کے گروہ میں اٹھانا۔ تو ایک مرتبہ سیدہ عائشہ جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی اور ہماری ماں ہے، امت کی مائیں ہیں، انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول
آپ یہ دعا ہمیشہ کیوں کرتے ہیں؟ تو کائنات کے امام نے فرمایا انہم یدخلون جنت قبل اغنیائہم ب40 خریفا، کہ بے شک یہ لوگ مسکین لوگ جو ہیں غنی لوگوں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہو گئے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ عائشہ مسکین کو خالی نہ لوٹانا، اگرچہ آدھی کھجوری اس کو دے دو۔ عائشہ تم مسکینوں سے محبت کرو اور انہیں اپنے قریب کرو، اس طرح اللہ کریم قیامت کے دن تمہیں اپنے قریب کریں گے، اپنا قرب نصیب فرمائیں گے۔ اور مستدرک للحاکم میں موجود ہے، حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی ضعفاء المسلمین ویزورہم ویعود مرضاہم ویشہد جنائزہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور مسلمانوں کے پاس آیا کرتے تھے اور ان سے ملاقات کرتے تھے، اور ان میں سے جو بیمار ہوتا اس کی عادت کرتے، اور جو ان میں سے فوت ہو جاتا اس کے جنازے میں جا کے شرکت کرتے، اور پھر جا کر اس کی تدفین میں بھی شرکت کرتے تھے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچوں کے پاس سے گزرتے انہیں سلام کہتے ہیں اور فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، کہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے کہ جب اللہ کے نبی بچوں کے پاس سے گزرتے تھے ان کو سلام کہتے تھے، یہ آپ کا طریقہ ہے، یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی، یہ آپ کی سنت مبارکہ تھی۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزور الانصار ویسلم علی صبیانہم ویمسح رؤوسہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انصار سے ملنے کے لیے جاتے تو ان کے بچوں کو سلام کرتے اور ان کے سروں پر پیار کرتے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تھا یوم الفتح وسکنوا علی رحلہ متخشیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کو 8 ہجری کو فتح مکہ کے دن جب مکہ میں داخل ہوئے تو عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی اور اونٹنی کے کجاوے کے ساتھ لگ رہی تھی، عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ، یعنی اس دن بھی فاتحانہ اور متکبرانہ انداز میں داخل نہیں ہوئے، جبکہ آپ 10,000 صحابہ رضی اللہ عنہم کے عظیم لشکر کے ساتھ مکہ فتح کرنے کے لیے آئے تھے اور مکہ فتح ہو گیا تھا، تو پھر بھی سرور کائنات علیہ السلام عائشہ کے ساتھ داخل ہوئے۔ ایک دفعہ ایک غریب بوڑھی عورت نے آپ کو راستے میں چلتے ہوئے روک لیا اور آپ نے اماں جان کو گلی کے ایک کنارے میں بٹھا لیا، یہاں تک کہ جو اس نے کہنا تھا کہا، پھر اس سے اجازت لے کر وہاں سے رخصت ہوئی۔ اور سرور کائنات علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کوئی آپ سے بات کرتا آپ یہ نہیں کرتے اس کی آدھی بات سنی اور چلے گئے، بلکہ تب تک کھڑے رہتے تھے جب تک کوئی اپنی بات مکمل نہیں کر لیتا تھا، اور جب اس عورت نے اپنی بات مکمل کر لی، کوئی مسئلہ وغیرہ پوچھنا یا کوئی بات کی مکمل کر لی، تو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اجازت لے کر وہاں سے تشریف لے گئے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی تواضع کا یہ حال تھا کہ ایک دفعہ ایک دیہاتی آپ کی گردن میں چادر لپیٹ کر اس کو بال دیتا ہے اور نبی رحمت کو بڑے گستاخانہ انداز سے کہتا ہے کہ میرے 2 گھوٹ گلے کے ساتھ بات، حالانکہ یہ بات بہت غلط بات تھی، یہ انداز بہت غلط تھا، لیکن قربان جاؤں آپ کی شان رحمت پر کہ پھر بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ شکنیں نہیں پڑی اور آپ نے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا اور اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اس کے دونوں گلے کے ساتھ بات کرو۔ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایک غلام سے ایک دن میں کتنی مرتبہ درگزر کیا جائے؟ تو سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا اوفو عنہ فی کل یوم 70 مرۃ، کہ ایک دن میں 70 مرتبہ اسے درگزر کیا جائے۔
वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिलआलमीन। और अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, मेरे प्यारे पैगंबर, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, एक दफ़ा एक सहाबी अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अपने गुलाम को मार रहे थे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब से गुजरे। आपने फरमाया कि याद रखो, अल्लाह ताला तुमसे कहीं ताकत रखने वाला है ज़्यादा। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने फौरन उस गुलाम को आज़ाद कर दिया। तो रहमत कायनात ने फरमाया, लौ लम तफल ललफहतका अन्नार औ लमस्सतक अन्नार, कि अगर तू इस तरह ना करता, इसको आज़ाद ना करता, तो जहन्नम की आग तुझे लपेट लेती, तुझे झुलस देती। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चों के साथ भी इंतहाई प्यार था, बड़ी मोहब्बत थी। और इतनी मोहब्बत थी कि आप बच्चों को उठाते, उनको अपनी गोद में उठा लेते। बुखारी शरीफ की हदीस है। आखिरी बात बयान करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्चे को अपनी गोद में उठाया, और वो बच्चा अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था, और खजूर चबाकर उसके मुंह में रखी, और फिर उस बच्चे ने आप पर पेशाब कर दिया। तो सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बच्चे को कुछ नहीं कहा, पानी मंगाया, उस पेशाब पर बहा दिया। और ये खुश नसीब बच्चा कौन था? अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कान अव्वल मौलूदिन फिल इस्लाम, जो इस्लाम में हिजरत मदीना के बाद मदीना में पहला बच्चा पैदा हुआ है। और इसके वालिद का नाम ज़ुबैर था रज़ियल्लाहु अन्हु। इसकी वालदा का नाम अस्मा बिन्त अबी बकर था रज़ियल्लाहु अन्हा। और ये इसकी खाला का नाम सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था, जो सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा है और मोमिनों की माँ है। और इसके नाना का नाम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। और ऐसा खुश नसीब बच्चा कि जिसकी खाला का नाम सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, नबी ज़्यादा हकदार है मोमिनों से, उनकी जानों से भी उन पर ज़्यादा हक रखता है। और उसकी बीवियाँ उम्मत की माएँ हैं। तो दुआ है कि हमने जो अखलाक हसना के बारे में कुरान और हदीस से जो कुछ सुना और सुनाया है, अल्लाह करीम हमें आपके अखलाक हसना को समझने की और फिर उस पर अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमाए। और जो बयान करने से मुझसे कोई गलती कोताही हो गई हो तो अल्लाह करीम से माफ़ चाहता हूँ, आपसे भी अल्लाह करीम माफ़ फरमाए। तो दुआ है कि अल्लाह करीम हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ममा अलैना इल्लल